اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ طٰہٰ کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کی 20ویں سورہ ہے۔ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 135 آیات ہیں جو کہ 8 رکوع پہ مشتمل ہے۔ سورہ کا نام اس کے پہلے ہی لفظ طٰہٰ پہ ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ہم سب کو علم ہے کہ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اس پہلے رکوع میں تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس کے مطابق اعلان نبوت کے چند سالوں بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی اسلام لے آئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو۔ مکہ کے رہنے والے اور خاص طور پہ قبیلہ قریش کے افراد اسلام کو پھیلتا دیکھ کے مزید تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کس طریقے سے نابود کیا جا سکتا ہے۔ لمبی چوڑی بحث و تحمیز کے بعد بھی وہ لوگ کسی حتمی نتیجے پہ نہ پہنچے۔ جب یہ اجلاس ختم ہوا تو عمر بن خطاب نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اہل مکہ کو اس مشکل سے نجات دلا دوں گا۔ آپ اپنے ارادے سے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے جب آپ کو تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو پوچھا، ہے عمر کہاں جا رہے؟ جواب دیا، کسی نے ہمارے اجداد کی اتنی توہین نہیں کی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ ان کے نئے دین کی وجہ سے اہل مکہ کا چین حرام ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے بزرگوں کے دین کو باطل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے خداؤں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ میں جا رہا ہوں تاکہ ان کا خاتمہ کر دوں۔ نعیم نے کہا، یا عمر، تمہارے 2 قریبی عزیز بھی مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرا ان کا شوہر سعید بن زید ہے۔ پہلے ان کی خبر تو لو۔ چنانچہ حضرت عمر پہلے اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن، ان کا شوہر، ایک دوسرے مسلمان حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مل کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن اور اس کے خاوند پہ اتنے کوڑے برسائے کہ جسم میں سے جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ عمر نے اپنی بہن کو حکم دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کی بہن تھی، انہوں نے جواب دیا، اگر تم مجھ پہ اتنے کوڑے برساؤ کہ میری جان بھی نکل جائے تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں، لیکن اگر تم خود قرآن کریم کی تلاوت کر لو تو جان جاؤ گے کہ یہ دین بالکل سچا اور برحق ہے۔ چنانچہ عمر نے اپنی بہن کے خاوند سے کہا کہ وہ قرآن سنائے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی پہلی 14 آیات تلاوت کی جو کہ اس رکوع کا ابتدائی حصہ ہے۔ حضرت عمر قرآن کریم سن کر غور و فکر میں مبتلا ہو گئے۔ پھر گویا ہوئے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز
اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو قرآن کریم سے حق کی روشنی دکھائی، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہدایت کی وہی روشنی عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1، جو کہ آیات 1 سے 24 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر ایک تذکرہ اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے لتشقی، اس کا مادہ شقی ہے، شین کاف شے، سخت محنت طلب یا موجود تکلیف کام میں جا پڑنا، will be distressed۔ ان آیات میں اس حقیقت کا واشگاف الفاظ میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اسے غور سے سنے، اس پہ خوب غور و فکر کرے، اس کی عظمت کو سچے دل سے تسلیم کر کے رب کریم کی بندگی پہ کمر بستہ ہو جائے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا اس نے جس نے خلق فرمائی زمین اور آسمان اونچے۔ رحمان علی العرش استوی، الرحمن عرش پہ استوا فرمائے ہوئے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اور جو ہے دونوں کے مابین اور جو کچھ ہے تحت الثری میں۔ انڈر لائن لفظ ہے الثری، سری سے بنا، سے رے شے، زمین کی اوپری تہہ کے نیچے والی نامولود سطح، سب سرفیس یا ہم کہہ سکتے ہیں سائل۔ یہ کلام، یہ قرآن کریم اس ہستی کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، وہ عرش پہ استوا فرمائے، اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی اس تمام کائنات کی زمینوں اور آسمانوں اور دیگر تمام موجودات کا مالک ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، خواہ وہ نگاہوں کے سامنے ہو یا نگاہوں سے اوجھل۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم جہرن کہو کوئی بات تو بے شک وہ علم رکھتا ہے پوشیدہ کا اور پوشیدہ تر کا بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی کی بہترین صفات ہے۔ سرہ سرر سے بنا، سین رے رے، اندر چھپا ہوا، ہڈن، kept confidential۔ اس خدا رحمان کی شان یہ ہے کہ چاہے کوئی بات پکار کے کہی جائے یا کسی پوشیدہ یا پھر پوشیدہ تر طریقے سے بھی، اسے ہر بات کا مکمل علم ہے۔ وہ اللہ ہے، ہر ایک سے بے احتیاج ہے، اور وہ تمام مخلوقات کا حاجت روا ہے۔ یہ تمام کائنات اسی کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، جب دیکھی آپ نے ایک آگ تو کہا اپنے اہل کو ٹھہرو۔ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، میں نے دریافت کی ہے ایک آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ۔ وہ آجد علی النار خدا، یا میں پالوں آگ پر سے کوئی رہنمائی۔ انڈر لائن لفظ ہے بقبا سے، قبس سے بنا، کاف بے سے، کوئی چنگاری جسے کسی بڑی آگ سے حاصل کیا گیا ہو۔ برننگ سٹک، ہم کہہ سکتے ہیں برین آف فائر۔ ہے قاری قرآن، کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ حقائق کا علم ہے؟ جب وہ اپنے اہل کے ساتھ جا رہے تھے تو کوئی طور پہ ایک روشنی دیکھی، انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہیں ٹھہرایا اور خود اس روشنی کی طرف چل دیے۔ فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، جب آئے اس کے پاس ایک ندا ہوئی، اے موسیٰ، انی انا ربک
فخلا نالک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو اتار دو اپنے نالین، ان کا بالواد المقدس طوا، بے شک تم وادی مقدس طوا میں ہو، ونختر تو کا فاستمع لما یوحا، میں نے منتخب کر لیا ہے تمہیں، تو سنو اسے جو وحی کی جا رہی ہے۔ پہلا انڈرائن لفظ ہے فخلا، خلا سے بنا، خے لام این، بس دور کر دو، اتار دو، ٹیک آف، ڈیپوز۔ نالیک، نال سے بنا، نون ایم لام، اپنے جوتے، یور شوز۔ نال سے مراد کوئی ایسی شے ہے جس کی وجہ سے قدم براہ راست زمین پہ نہیں پڑتا۔ تو واہ، اس کا مادہ طوی، توئے واؤ یہ، بارہا بابرکت اور پاک کی ہوئی، a thing twice done or twice blessed and sanctified۔ ہر تو وہ ایک نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذات کا عرفان، باب ذات مطلق کی تلاش، صفحہ 87 سے 89 میں اس آیت کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے نزدیک پہنچے تو اسے دیکھ کے سوال کیا، کون؟ خالق کائنات نے جواب دیا، میں ہوں تیرا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روشنی تھی کس کی؟ وہ روشنی ذات مطلق کی تھی۔ اس واقعہ سے ذات مطلق اور ذات امر کی حدود کا تعین ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذات امر ہیں اور خالق کائنات ذات مطلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات امر ہونے کے باوجود امر کو روشنی میں مشاہدہ کر کے یہ سوال کیا، کون؟ یعنی امر نے اس بات کی احتیاج محسوس کی کہ وہ ذات مطلق کو پہچانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روشنی دیکھ کے یہ جان لیا کہ یہ میرا رب ہے۔ آپ کو اس بات کی احتیاج محسوس ہوئی کہ روشنی امر سے اپنا تعارف کروائے۔ امر ذات مطلق کا محتاج ہے اور ذات مطلق کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ انبیاء اکرام کا طرز عمل حقیقت پہ مبنی ہے، اس لیے وہ ظاہر سے باطن کو تلاش نہیں کرتے بلکہ باطن سے ظاہر کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ذات مطلق کے ذریعے امر مطلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فکر ایسے اجزاء کو دریافت کر لیتی ہے جو مظاہر کے پابند نہیں ہیں۔ وہ مظاہر کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی مظاہر کی اصل کو۔ انبیاء اکرام کی فکر میں ذات مطلق ہی حیات ہے، اس لیے وہ حیات کو ابدی قرار دیتے ہیں اور اس کائنات کو ثانوی۔ انبیاء اکرام کے مطابق پہلے حیات ہے اور پھر کائنات۔ انہوں نے یہ بات اپنی طرز فکر سے تحقیق کی ہے کہ فکر انسانی میں ایسی روشنی موجود ہے جو کسی ظاہر کے باطن کا اور کسی حاضر کے غیب کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ انانی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی الہ سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور قائم رکھو صلاۃ میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک ساتھ آ کر رہتی ہے اور میں رکھتا ہوں مخفی اس کو۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ جزا پائے ہر نفس جو اس نے صحیح کی۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو نہ روک پائے تمہیں اس سے جو نہیں مان رکھتا اس کا۔ واتبع ہواہ فتردی، اور اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کی ورنہ تم ردی ہو جاؤ گے۔ فتردی ردی سے بنا، رے دال شے، تو کسی کام کا نہ رہ جائے گا، بیکار سمجھ کے پھینک دیا جائے گا۔ سو یو آر پیرشڈ اور ریمڈ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
کہ صرف اور صرف میں ہی ابدیت کے لائق ہوں، اس لیے صرف میری ہی بندگی کی جائے، اور اس بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ میری یاد کی خاطر ہم وقت صلات قائم رکھی جائے، اور جہاں تک ساتھ کا تعلق ہے وہ تو آتے رہتی ہے، لیکن میں نے اس کا وقت مخفی رکھا ہوا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی کوشش کے مطابق جزا پائے۔ چنانچہ ایسا شخص جو میری بندگی کے بجائے اپنی ہی خواہشوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، تمہیں اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تم بھی کسی کام کے نہیں رہ جاؤ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے تمہارے دانے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال ہے یا عصایا، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پہ، میں پتے جاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر، اور میرے اس میں اور بھی کئی کام نکلتے ہیں۔ قالا القہا یا موسیٰ، فرمایا اسے ڈال دو اے موسیٰ۔ انڈر لائن لفظ ہے احشو، حشش سے بنا، ہے شین شین، میں درختوں سے پتے جاڑتا ہوں، بیڈن لیوس آف ٹری، معاربو عرب سے بنا، الف رے بے، ضرورتیں یا تقاضے پوری کرنے کا ذریعہ، پرپسز، نیڈز۔ ابتدائی تعارف کے بعد رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ کئی اور کام بھی میں اس سے لیتا ہوں۔ حکم ہوا اسے نیچے ڈال دیں۔ گویا حق کی بندگی یہ ہے کہ جن چیزوں پہ ہم تکیہ کیے ہوتے ہیں ان سب سے ہاتھ جاڑ کے صرف اور صرف رب کریم کے دامن سے وابستہ ہوا جائے، اور انہی کی ذات سے تمام توقعات وابستہ کی جائے۔ فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس ڈال دیا اسے، جبھی وہ ہو گیا زندہ، بھاگتا دوڑتا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، فرمایا پکڑ لو اسے اور مت خوف زدہ ہو، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی سیرت پر۔ حشا، ہی سے بنا، ہے یہ متحرک، سکڑتا سمٹتا یا پھولتا اور پچکتا، الائیو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا تو وہ زندہ ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگ گیا۔ اس کو حرکت کرتے دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اور وہ پیٹ پھیر کر واپس جانے لگے۔ اس بات کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 10 میں ہے۔ اور ڈال دو اپنا عصا، جب دیکھا اسے حرکت کرتے جیسے کوئی جان، موڑے پیٹ پھیر کے، اور نہ دیکھا عقب میں۔ اے موسیٰ مت خوف زدہ ہوں، بے شک نہیں خوف زدہ ہوتے میرے حضور رسول۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسے پکڑ لیں، اور ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی اسے اس کی پہلے والی شکل و صورت پہ لوٹا دیں گے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ضم کر لو اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں، تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، نکلے گا سفید بے عیب ایک اور نشانی، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی نشانیاں بڑی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ عزم، اس کا مادہ زاد میم میم، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا لینا، ضم کر لینا، پریس گیدر۔ اے موسیٰ اب ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں بھینچ کے نکالو، یہ بے عیب سفید نکلے گا، اور یہ دوسری نشانی ہے۔ تمہیں اس طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد تمہیں فرعون کی طرف جانا ہے، اس نے بڑی ہی سرکشی مچا رکھی ہے۔
ایک مختصر سا خلاصہ اس پہلے رکوع کا۔ قرآن کریم اس پاک ذات کا نازل کیا ہوا ہے جس نے یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ قرآن کریم سے صرف وہی شخص نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو اسے پوری توجہ سے سنے، اس پہ خوب غور و فکر کرے اور اس کی عظمت کو سچے دل سے تسلیم کر کے رب کریم کی بندگی پہ کمر بستہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جو روشنی دیکھی وہ روشنی امر رب کی تھی۔ جب آپ نے روشنی کی بجائے اس کی حقیقت کو مد نظر رکھا تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کریم نے آپ کو عصا اور جد بیضا کے معجزات دیے اور فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ وہ سرزمین پہ سرکشی مچائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔